السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں حجازی میڈیا۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں شانگلہ، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جماعت اسلامی شانگلہ کے امیر نے ہمیں وقت دیا، حجازی میڈیا کو خصوصاً وقت دیا۔ میں ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہماری یہاں عزت کی۔ تو ہم ان سے جماعت اسلامی کے بارے میں، خصوصاً پھر ضلع شانگلہ میں جماعت اسلامی کے کردار کے بارے میں پوچھیں گے۔ سب سے پہلے تو ان سے یہی پوچھیں گے کہ جماعت اسلامی موجودہ وقت میں مین سٹریم سیاست سے باہر دکھائی دے رہی ہے، تو اس کمزوری کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ابراہیم حسین صاحب کو پورن شانگلے آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے خیالات کو عوام تک پہنچانے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا۔ میں بہت مشکور ہوں۔ جہاں تک ان کی سوال کا تعلق ہے کہ جماعت اسلامی عملی سیاست سے باہر نظر آ رہا ہے، تو اس بات سے میرا اتفاق اس لیے نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ہر وقت سیاست میں موجود رہتا ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے عوام جو ہے انہوں اپنا دوست سمجھتا ہے، نہ اس ملک کا خیر خواہ سمجھتا ہے، نہ اس ملک کے تعمیر کردہ لوگوں کو سمجھتا ہے، نہ اسلام سے کوئی بندہ کا جس میں کوئی اخلاص ہو اسلام کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے۔ تو بار بار ان لوگوں نے سیاسی پارٹیوں نے دھوکہ دے کر اقتدار کے منصب تک وہ پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی تک ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی کچھ نہیں کیا ہے، اسلام کے لیے بھی کچھ نہیں کیا ہے، ملک کے لیے بھی کچھ نہیں کیا ہے۔ اور اسی وقت ملک جو حالات سے دوچار ہے وہ سب کے اور آپ کے نظر میں ہے، تو ہم عملی سیاست میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سینٹ میں ایک سینیٹر ہے، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، جو نمائندگی وہ سینٹ کے اندر قوم کی کرتی ہے، ملک کی کرتی ہے، عوام کی کرتی ہے، اسلام کی کرتی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں ہمارا بھی ایک ایمین ہے، ان کا کردار بھی یہاں بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور ہر محاذ پہ جہاں تک اسلام کی بات ہو، عوام کے مسائل کی بات ہو، قوم کی خیر خواہی کی بات ہو، تو ہم بھرپور نمائندگی کرتی ہے۔ آپ لوگوں کو جو جماعت اسلامی سیاست سے، عملی سیاست سے باہر نظر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی عملی سیاست سے باہر ہے، لیکن لوگ ہمیں توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور ہر کوئی جو ہم سے پوچھ رہے ہیں تو یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ جماعت اسلامی ایک اسلامی جماعت ہے، ایک محب وطن جماعت ہے، عوام دوست جماعت ہے، اس کے باوجود لوگ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دے رہا؟ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ سوال ہم میں اگر کوئی کمی ہے، تحریک کے بڑوں میں کوئی کمی ہے، ہمارے کردار میں کوئی اگر کمی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم وہ نکالیں۔ جہاں تک ان بات کا تعلق ہے کہ لوگ ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں آپ نہیں کرتے۔ تو ہم بھرپور انداز میں سیاست کے اندر ہے، اور آخری دم تک سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کا اس کو ابوالکلام آزاد نے ان سے کہا تھا کہ اس قوم کو کئی لوگوں نے آزمایا ہے، میں نے بھی آزمایا ہے، اور یہ نہیں دیتا، حق کے ساتھ اپنے تعاون نہیں کرتا۔ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جواب ان کو وہ ایک تاریخی جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان قوم کو آئے ہیں وہ طبیب کی حیثیت سے آئے ہیں، اور طبیب کا کام یہ ہوتا ہے جب مریض کی صحت میں بہتری آ رہی ہو تو اس کا علاج کر رہا ہو، جہاں تک وہ پہنچ جائے کہ اب علاج ممکن نہیں ہے تو وہ اپنی بوری بستر اٹھا کر اپنے بیگ بند کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن تیماردار جتنا وہ مریض کی حالات بگڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، وہ قریب تر ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا یہ کوشش ہے، ہم کریں گے، اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے، آخرت کی فلاح کی خاطر کریں گے، اور ہم اپنے مشن جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی سانس کی آخری دم تک ہم یہ کوشش کریں گے۔ باقی یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ ووٹ دے دے، ہمارا ساتھ دے، اس ملک کو سنوارنے کے لیے، اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے،
اس حالات کو بدلنے کے لیے، اس معاشی بحران سے اس ملک کو نکالنے کے لیے سوائے جماعت اسلامی کے کوئی اس ملک میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس کو حل کرے۔ اور ابھی تو یہ جو ساری پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم کی شکل میں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ چار دفعہ پیپل پارٹی نے بھی 4 دفعہ اس ملک پہ حکومت کی ہے، نون مسلم لیگ نے بھی کیا ہے، اور اس کے اتحادی بھی ان کے ساتھ شامل ہے، لیکن اس کے باوجود ملک کے لیے اس کے کوئی خدمات نہیں ہے۔ ملک روز بروز بدتر چلا جا رہا ہے، مقروض ہو رہا ہے، یہود اور نصاراؤں کے غلام ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ قرضوں کے بوجھ کے تلے یہ ملک جو ہے ہمارے دب رہے ہیں، لیکن اس کو صرف اپنے آپ کو وہ سنبھالتے ہیں۔ ہمارا تو خیال تھا کہ یہ حکومت جب انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کر لی اور اتحاد کی شکل میں آئے تو ہمارا خیال تھا کہ شاید ملک کی یہ حالات سدھر جائے گی۔ اور اس لحاظ سے میں سوچتا تھا، یہ میرے ذاتی سوچ ہے، ذاتی خیال ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے خزانے کو یہاں سے چرا کے باہر رکھا ہے۔ اگر یہ 2 پارٹیوں کے لیڈر جو ہے یہ عزم کرے، یہ حوصلہ کرے، یہ ہمت کرے اور اپنے چھپائے ہوئے وہ اثاثوں کو اگر وہ واپس لائے تو یہ ملک اپنی پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور کسی آئی ایم ایف کی کسی ورلڈ بینک کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس ملک کے بڑوں کو دیکھنا نہیں پڑے۔ کچھ لوگ جو ان میں سے مخلص بھی ہے جماعت اسلامی سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جماعت اسلامی چونکہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کی سمجھ بوجھ جو ہونی چاہیے، جس طرح کہ مسلم لیگ نون ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی یا دیگر جماعتیں ہو گئی، وہ رکھتی، وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتی۔ رفاہی کاموں میں وہ اچھی سمجھ بوجھ رکھتی ہے، جیسے الخدمت اسپتال ہو گئے، اس طرح اور دیگر رفاہی کام ہو گئے، معاشرے میں خدمات ہو گئے، تو وہ اس کی صلاحیت زیادہ رکھتی ہے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی کو سیاست ترک کر کے اپنی پوری توجہ اس طرف رکھنی چاہیے، یعنی رفاہی کاموں کی طرف۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس بات سے میرے کوئی اتفاق نہیں ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ سیاست نہیں جانتی جو دوسرے پارٹیاں کرتے ہیں، اور وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سیاست کی اجازت ہمیں ہمارا دین نہیں دیتا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتا، وہ اللہ نہیں دیتا، تو اس لیے ہم وہ سیاست نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 5 سال گزر جاتے ہیں، 4.5 سال گزر جاتے ہیں، کوئی بھی اس قوم کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ جب انتخابات کا وقت آ جاتا ہے تو خزانے کے منہ کھول جاتے ہیں، لوگوں کو رشوت دیتے ہیں، اس کے ناجائز کام کرتے ہیں اور لوگوں کو خریدتے ہیں، لوگوں کی ضمیر خریدتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں، لیکن اگر اربوں خربوں میں ہو تو اس کی اجازت ہمیں دین نہیں دیتے۔ لوگ ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ہمیں اقتدار ملتا ہے یا نہیں ملتے، ہم سیاست کریں گے اس طریقہ کار پر جس کی اجازت ہمیں اسلامی دیتا ہے، جس کی بنیاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شاگردوں نے رکھا ہے۔ تو ہماری کمزوری یہی ہے، ہماری مجبوری یہی ہے کہ یہ لوگ جو بھی وہ یہ چاہتے وہ مردوں کو، خواتینوں کو فحاشی کے لیے اکٹھے کر سکتے ہیں، اس لیے لوگ اٹھتے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فحاشی ختم ہو جائے، یہ اوریانی ختم ہو جائے، وہ ڈاکوں کی امداد کرتے ہیں، وہ معاشرے کے ان لوگوں کے جو اس کے ملک کے وسائل پر قابض ہے، جیسے کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کو دیکھیں، وہ پیسوں کے بل بوتے پہ ممبر کامیاب کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ وہ اس کو پھر اس کی کو دیتے ہیں اور اپنے کام نکالتے ہیں، اس کا ایک کاروبار ہے، لیکن ہمارے کاروبار نہیں ہے۔ ہم کرتے ہیں، اگر لوگ نے اعتماد کیا، قوم نے ساتھ دیا، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ مدینہ کی ریاست جو ہماری نصب العین ہے، جو ہماری تمنا ہے، جو ہماری خواہش ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں دنیا کے مسائل کا بھی حل ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ایک وقتی چیز ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ اصلی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ایک مومن کی حیثیت سے ہم جو کرتے ہیں، جو سیاست ہم کرتے ہیں، ہم جھوٹ کے سیاست نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ جھوٹ کے سیاست کرتے ہیں، صبح کو ایک بات کہتی ہے، دوپہر کو دوسری، شام کو تیسری، کوئی بھی برا نہیں مانتا، لیکن ہمیں تو اجازت ہمارے دین نہیں دیتا۔ تو اس لیے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گر نہیں سمجھتے، ہم اس لیے نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے دین کے موافق نہیں ہے۔ تو اگر لوگ کہیں بھی
تو ہم نہیں کر سکتے ایسے، ورنہ ہم سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ فلاحی کام جو ہے ہم بھیک مانگتے ہیں، لوگ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں، الخدمت کی شکل میں، آغوش اسکولوں کے شکل میں، یتیم بچوں کی کفالت کے شعبے میں، بیواؤں کی، یتیموں کی خدمت، یہ جو ہم کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں جانتے جو کہتے ہیں کہ ہم سیاست کے ماہر ہیں، وہ شیطانی سیاست ہے، تو وہ جانتے ہیں، تو ہم اپنا یہ رویہ جو ہے، اپنا طریقہ کار جو ہے، ہم اقتدار کے لیے وہ بدل نہیں سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس انداز سے، اس طریقے سے کریں گے جس کی اجازت ہمارا رب ہمیں دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار ہمیں دیتا ہے، تو یہ ہماری مجبوری ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ گر نہیں جانتے، یہ لوگ 10 روپے اگر دیتے ہیں، ہم اگر 20 کر لیں تو اس کو ساتھ نہیں دیں گے، ہمارے دیں گے، لیکن ہم کسی چور دروازے سے آنا نہیں چاہتے، یہ مینڈیٹ چوراتے ہیں، کراچی میں آپ دیکھیں سارے وسائل، کراچی میں اگر کوئی کردار ہے، اگر کراچی کے بنانے میں اگر کسی کا کوئی ہاتھ ہے تو ہمارے 2 میئر گزر چکے ہیں وہاں پہ، میر عبدالستار افغانی صاحب، دوسرے اس کے بعد نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب، تو ایک کردار ہے، ایک نام ہے جو زندہ ہے، تو اگر ہم نہیں جانتے تو اس کراچی کو کس نے بنایا ہے، اس کے بجٹ کو لاکھوں سے اربوں تک کس نے پہنچایا ہے، اے بتخوری کون کرتا ہے؟ کراچی میں یہ مہاجر لوگ تھے، یہ تنظیم تھا ان کا، تو کوئی برائی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں ملوث نہیں تھے، ملک دشمن تھے، بتخور تھے، تو وہ گر جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے، لیکن اس کی ہمیں ہمارا دین اجازت نہیں دیتے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے رب کی رضا کی خاطر، آخرت کی فلاح کی خاطر، یہ بنیاد جو سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ نے رکھا ہے، ہم اسی طرز عمل پر، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار پر ہم کوشش کریں گے، لوگوں نے اگر ساتھ دیا تو ان کا دنیا بھی سدھر جائے گا اور انشاءاللہ تعالی آخرت کی کامیابی بھی ہوگی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ گر نہیں جانتے، لیکن ہمارے مجبوری یہ ہے کہ وہ ہم اپنا نہیں سکتے۔ اپنے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ آپ کس طرح جماعت اسلامی کی طرف آئے، کیا خاندان سے ہی آپ جماعت اسلامی کے یا بعد میں آپ کا رجحان اس طرف ہوا؟ جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے تو میں تقریباً 4-5ویں میں جب میں پڑھ رہا تھا تو میں اسی وقت سے جماعت اسلامی ہوں، اسلامی جمعیتی طلباء سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک پوپیزاد بھائی تھا پیر محمد خان صاحب، وہ ایک نام ہے، اور اس کا ساتھ جماعت اسلامی سے تعلق اس کا جماعت اسلامی سے تھا، وہ FEC کا اسٹوڈنٹ تھا جانزیب کالج میں، اور وہاں اس کا تعلق جمعیت سے تھا، اور ایک کردار کا نام ہے پیر محمد خان، 5 مرتبہ اس حلقے سے وہ مسلسل ان بیٹن او جماعت اسلامی کا صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہے، تو بچپن سے وہ جو کہ ان کا میرے ساتھ ذاتی محبت تھا، میرے پوپیزاد تھا، میں ان کا ماموزاد ہوں، تو میرے ساتھ تعلق تھا، جب اجتماعات میں وہ جاتا تھا مجھے ساتھ لے جاتا تھا، جمعیت میں انہوں نے میری رہنمائی کی، پھر اس کے بعد یہاں کالج میں ہمارا پروفیسر ممتاز علی صاحب ہمارے انگلش کا استاذ تھا، اس کا تعلق بھی جمعیت سے رہا تھا، انہوں نے بھی میری تربیت کی تھی، تو میرا جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے تو میں طالب علمی کے زمانے سے میں جمعیت سے اور جماعت سے وابستہ ہوں، یہاں پورن تحصیل کا اس وقت میں جمعیت کا ناظم تھا۔ جہاں تک سیاسی ہمارے خاندانی تعلق ہے تو یہ سوات میں ایک والی سوات کا ایک ریاست تھا، اور جب 1969 میں یہ مرجر ہوا، وہ اسٹیٹ ختم ہو گیا پاکستان میں، تو جو لوگ والی سوات کے وفادار تھے وہ مسلم لیگ میں چلے گئے، والی سوات خود مسلم لیگ میں چلے گیا، اور جو ان کے مخالف تھے وہ نیشنل پارٹی میں چلے گئے، تو ہمارے بڑے جو تھے وہ سب مسلم لیگی تھے۔ بعد میں ہمارے جماعت اسلامی کی تعلق کی وجہ سے الحمدللہ اب ہمارا سارا خاندان جو ہے اب جماعت اسلامی میں ہے، تو اسی میں تو یعنی طالب علمی کے زمانے سے میں جماعت اسلامی سے، پھر میں اسکول کا ٹیچر رہا، اور جو شانگلہ، بنیر اور سوات جو ایک ڈسٹرکٹ تھا اس میں منتخب ٹیچر ایسوسیشن، آل پاکستان ٹیچر ایسوسیشن میں تنظیم اساتذہ پاکستان کی طرف سے میں منتخب جوائنٹ سیکرٹری تھا،
اور جب شانگلہ ضلع بنا تو اس کا میں ریٹائرمنٹ تک اس کا منتخب جنرل سیکرٹری رہا. تو ساری زندگی میرے جو ہے وہ جو جمعیت میں، تنظیم میں اور جماعت اسلامی میں گزری ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ موت کے آخری لمحے تک ہمیں استقامت نصیب کرے اپنے دین کی اصلاح میں. تو میں اسی طرح جماعت اسلامی میں ہوں. یہ سوال پی ٹی آئی کے بارے میں کریں گے. پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح مشہور ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی اسے لائی تھی اور اب انہوں نے ہی اسے باہر کیا ہے، تو مستقبل میں کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ چانسز ہے یہ اقتدار میں آئے، وزارت یا صدارت ملکی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آئے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا ابراہیم حسین صاحب کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا لائے ہوا ایک پارٹی ہے اور اب یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتا، اور بظاہر معلوم بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان ساری پارٹیوں کو جو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر او گن اچھال رہے تھے کہ اب سننے کے لیے بندے کے کان گوارا نہیں کرتا، اور یہ اب اس کی مجبوری بن چکی ہے کہ وہ اب اکٹھے ہو گئے عمران خان کے خلاف. تو اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اکٹھے نہیں ہوئے، اس کو کسی نے اکٹھا کیا ہے. تو اس بات سے میرا اتفاق ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتا تو یہ دوبارہ نہیں آ سکتا. اور پھر عمران خان کی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی جو ہے یہ بہت کمزور پارٹی ہے. عمران خان کے اس ملک میں کون ہے؟ بھائی ان کا نہیں ہے، باپ ان کا نہیں ہے، بیوی ان کا نہیں ہے، بیٹا ان کا نہیں ہے، بیٹی ان کی نہیں ہے. کوئی لایا تھا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کا مجھے کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو کچھ وہ کہہ چکا تھا مدینہ کی ریاست کے بارے میں، شفاف انتخابات کے بارے میں، احتساب کے بارے میں، تو وہ صرف نعرے ثابت ہوئے. وہ نواز شریف کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ چوری کی ہے، یہ کیا ہے، زرداری نہیں کیا ہے، تو ابھی تک ایک پیسہ بھی انہوں نے وصول نہیں کیا ہے. یہ صرف نعروں تک، الزامات تک. تو اس کی بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ چور نہیں تھے، وہ چور تھے، لیکن اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب اس کے آگے پیچھے اس کے گرد ہے. شاہ محمود قریشی جو ہے پیپل پارٹی کا بندہ نہیں تھا، اس کا وزیر خارجہ نہیں تھا، اس کا بھی وزیر خارجہ ہے. اس سے فواد چودھری کہاں تھے؟ اس کے جو ٹیم تھا وہ وہی ٹیم ہے جو پیپل پارٹی کی ٹیم کے کھلاڑی رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے ٹیم کے کھلاڑی رہے ہیں. تو ان سے یہ توقع نہ ہمیں پہلے تھی نہ اب ہے. اور اب اگر یہ بات سنجیدہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتے تو کوئی اس کی جڑ نہیں ہے، میرے خیال میں اس کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. جزاک اللہ خیراً، بہت شکریہ. یہ تھے امیر جماعت اسلامی شانگلہ کے امیر سید غفار صاحب. ان کے شکریہ کے ساتھ آج کی محفل میں اتنا ہی. اگلی ملاقات تک کے لیے اپنے میزبان ابراہیم حسین عابدی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.